صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو عالم اسلام جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام، محسن انسانیت، مرکز عقیدت، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، دائی حلیمہ کے پیارے، ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے، آقا نامدار مدنی تاجدار روح فدا جناب محمد الرسول اللہ علیہ صلوات اللہ کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس دن کو بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ مناتا، اور کیوں نہ منائیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پوری دنیا میں کفر کا اندھیرا دور ہوا، ایمان کی روشنی چھائی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملا، اور انسانوں میں انسانیت پیدا ہوئی، ایک نظام حیات ملا، ایک اچھا قانون ملا۔ اور دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس دن کو یادگار کی طور پر منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ آج میلاد النبی پر بڑا اعتراضات کرتے ہیں، اور جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو ان کے دل اندر سے جلنے لگتے ہیں، اور پھر لوگوں میں یہ پھیلاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے، یہ بدعت ہے، یہ کس نے منایا، یہ ثابت کرو۔ یہ چیزیں عوام کو ورگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو سمجھیں کہ ربیع الاول حضور کی ولادت باسعادت ہے، تو حضور کی ولادت باسعادت کا منانا اور اس دن جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، تبرکات بانٹنا، نیاز لنگر کا اہتمام، سجاوٹوں کا اہتمام کرنا، یہ کیسا اور کتنا عظیم کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں کتنی برکتیں رکھی ہے، اس کو ہم قرآن و سنت اور ائمہ کے اقوال سے سمجھیں۔ سب سے پہلے اس تعلق سے فتاوی رضویہ جلد 29 سے ایک فتویٰ حسن۔ اس زمانے میں اہل حدیث سلفیوں نے ایک پرچہ شائع کیا، اور اس پرچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مروجہ میلاد النبی منانا، جلوس نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے، ثابت کرو۔ جو ثابت کر دے گا 100 روپیہ انعام ہے۔ اب اس زمانے میں 100 روپیہ کافی اہمیت رکھتا تھا۔ جو یہ ثابت کر دے گا 100 روپیہ انعام ہے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ 2 پیج کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب کا نام، حوالہ اور پیج نمبر لکھ دینا ہی کافی ہے، حدیث سے، قرآن سے یا ائمہ اربعہ کے کسی قول سے ثابت کرے، اور اگر ثابت نہ کر پائے تو پھر جو چیزیں بے ثبوت ہے اسے کرنا چھوڑ دے، اس میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی۔
یہ پرچہ، یہ مضمون میں نے ابھی پڑھ دیا، یہ اہل حدیث سلفیوں کی طرف سے نکالا گیا۔ اب اس کا جواب مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوے میں دیا، اس پرچے کو سامنے رکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت اب تحریر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اہل حدیث سلفی اگر ہمارے اس سوالوں کا جواب دے دے تو اسے 200 روپیہ انعام۔ پھر آیت نمبر لکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے فضل پر اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اس کی نعمت پر، جو اس نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اللہ کا فضل نہیں، یا حضور کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی نعمت نہیں، تو پھر اسے 40 روپیہ انعام۔ اور یہ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور کا ہمارے درمیان تشریف لانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پیر، سانس لینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے قسم قسم کی غذائیں، اور یہ ساری پوری دنیا میں جہاں نگاہ ڈالو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کر دی تو احسان کیا، بولنے کے لیے زبان عطا کر دی تو احسان کیا، کہیں احسان کا ذکر نہیں۔ نعمتیں ہے اللہ کی، ہم نے تمہارے سانس لینے کے لیے ہوا بنا دی، تم پر احسان کیا، کسی نعمت پر احسان کا ذکر نہیں۔ لیکن جب اپنا محبوب دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنین پر احسان کر دیا کہ اپنا رسول انہیں عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ جتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کسی پر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر نہیں کیا سوائے اپنے محبوب کی آمد پر۔ تو پتہ چلا جتنی نعمتیں اللہ کی ہے ان تمام میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو جب نعمت بڑی ہے تو پھر جشن بھی بڑا ہوگا اور خوشی کا اظہار بھی بڑا ہوگا، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب فرما دو کہ تم اللہ کے فضل پر اور اس کی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ اللہ کی حضور کی آمد اللہ کی نعمت نہیں اور اس کا فضل نہیں تو 40 روپیہ انعام۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا چرچا کرو، لوگوں میں ذکر کرو اور شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور اس کو چرچا کرو۔ اب پھر فرماتے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت نہیں اور جشن عید میلاد النبی کا منانا اس نعمت کا چرچا نہیں
تو 40 روپیہ انعام۔ یہ فتاوی رضویہ میں 29ویں جلد میں موجود کہ کوئی یہ ثابت کرے ہم جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور حضور کی آمد یہ اللہ کی نعمت ہے، تو گویا جشن عید میلاد النبی منا کر، جلوس نکال کر، جھنڈے لگا کر یہ اللہ کی نعمتوں کا اور اس کی سب سے بڑی عظیم نعمت کا چرچا کرنا، تو یہ عین قرآن کے مطابق۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے باز ہو، یعنی رک جاؤ۔ جس سے حضور منع فرما دے اس کام سے رک جاؤ، اور وہ جو تمہیں عطا کر دے یا جس چیز کا تمہیں حکم دے وہ کرو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد النبی کا منانا معاذ اللہ بدعت ہے یا گناہ ہے یا شرک ہے، تو اب وہ ثابت کرے کہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے یا کسی ائمہ کے اقوال سے یہ موجود ہو کہ میلاد النبی کا منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حجت اللہ نے فرمایا جو رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اب منع کوئی ثابت کرے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز نہیں، اگر کوئی ثابت کر دے تو 40 روپیہ انعام۔ یہ کہیں ثابت نہیں، کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث میں ہے، جس کی حرمت موجود ہے، جس پر اللہ و رسول نے سختی سے منع کیا ہے، وہ چیز ہم کسی حال میں نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کے لیے منع نہیں کیا گیا اور اس کا حکم بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کام کو قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں۔ اگر درست ہے تو اس کو کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ افواہ پھیلاتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ نے اس طرح جلوس نہیں نکالا، اور جس طرح ہم میلاد النبی مناتے اس طرح نہیں منایا، تو وہ ایسے بہت سے کام ہیں جو کہ صحابہ کے زمانے میں نہ ہوئے لیکن بعد میں حالات کو دیکھ کر وہ کام ہوئے۔ ایسے بہت سے کام، مثلا ہمارے یہاں مسجد پکی تعمیر ہوتی ہے، ٹائلس ماربل لگائے جاتے ہیں، گنبد و مینار ہوتے ہیں، اور دیگر چیزیں خوبصورتی کے ساتھ بنائی جاتی۔ تو دور رسالت میں یا دور صحابہ میں یہ چیز موجود نہیں تھی، تو اب کوئی یہ حکم سنا دے کہ بھئی مسجدیں کچی مٹی کی بننی چاہیے، ایسا نہیں۔ یا اس زمانے میں لوگ حج کو پیدل سفر کرتے تھے یا اونٹوں پہ، جانوروں پہ سفر ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں نئی ایجادات ہیں تو ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر ہوتا۔ اب کوئی یہ کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی چیزیں ہوتی ہے۔ اب اس میں اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو جب مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا لوگ تراویح کی نماز الگ الگ اپنی اپنی ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا ارید جماعت ہؤلاء علی القاری، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کسی ایک قاری پر جمع کر دوں، یعنی جماعت کے ساتھ قائم کر دوں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، ان کو امام مقرر کیا گیا، اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی۔ اس سے پہلے جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اب یہ کہ کوئی کہے کہ جب حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تو پھر حضرت عمر نے کیوں شروع کیا، تو بعض حالات کو دیکھ کر یا نئی ایجادات کو دیکھ کر وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس پر حکم مختلف ہوتا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے کتابی شکل میں. کہا کہ کیونکہ جو صحابہ قرآن کے حافظ ہے وہ جنگوں میں بھی شریک ہوتے، بعض شہید بھی ہو رہے ہیں، اور قرآن مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، اور کیونکہ اسلام عرب کے باہر پہنچ چکا ہے تو وہاں تک کہ بھی قرآن کا پہنچنا ضروری ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اسے ہم کیسے کریں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے کہ اگرچہ حضور کے زمانے میں یہ نہ ہوا لیکن اب اس کی ضرورت ہے تو اب اس کام کو انجام دیا جائے. تو حضرت ابوبکر نے پھر قرآن کو کتابی شکل میں تیار کیا، جو مختلف جگہوں پر تھا اسے ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل دی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس کی ترتیب فرمائی. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتا رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اچھا کام ہو اور امت میں اس کو پسندیدہ ہو. اور یہ کام جو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منانا اور حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اور حضور کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا، سجاوٹیں کرنا، جھنڈے لگانا اور پھر تبرکات تقسیم کرنا، یہ تو اتنا بابرکت کام ہے کہ اس کام کے تعلق سے نعمت الکبریٰ فی العالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. آپ نے فرمایا من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو کوئی حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کرے گا، یعنی جشن میلاد النبی کے موقع پر ایک درہم بھی اگر کوئی خرچ کرے گا تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرا دوست ہوگا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے. بتائیے کتنی عظیم بشارت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو منائے اور اس پر کچھ درہم خرچ کرے، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں من عظم مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد شہد بالغزوۃ بدر و حنین، کہ جو کوئی حضور کی ولادت کے دن تعظیم کرے اور اس پر کچھ درہم خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنگ بدر اور جنگ حنین میں شرکت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس تعلق سے بڑا پیارا قول ہے. آپ نے فرمایا من انفق درہما علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرأها لا یخرج بالدنیا الا بالایمان وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن خرچ کرے اور حضور کی ولادت کا ذکر سنے اور پڑھے تو وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر ایمان کے ساتھ، اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہے جشن میلاد النبی منانے کی برکت کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. اس میں ائمہ کا اقوال دیکھیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو کان عندی ذهبا مثل احد انفقت علی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس سونے کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد
یعنی جشن عید میلاد النبی پر خرچ کر دیتا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، اور علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اس میں موجود ہے۔ یہ قرأت کے بھی بڑے امام گزرے ہیں، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس محلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی، یعنی اسے سجایا جاتا ہے اور اس علاقے میں روشنائی کا اہتمام ہوتا ہے، خوشی کا اہتمام ہوتا ہے، تو جس علاقے میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس علاقے سے 1 سال کے لیے عذاب اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، اس میں بڑے اکابر ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جشن میلاد النبی پر پوری کتاب رقم فرما دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے بہنوئی گزرے ہیں، سلطان ظفر الدین، اور یہ اتنے بڑے عاشق تھے میلاد النبی کے کہ جب بھی جشن میلاد النبی کا موقع آتا تھا تو ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا جس میں تقریباً 3000 کے قریب علماء شریک ہوتے تھے۔ ہر علماء کی خدمت ہوتی تھی، اور پھر اس میں میلاد النبی پر حضور کی ولادت باسعادت پر بیان ہوتا تھا، پھر نیاز کا اہتمام ہوتا تھا، اور نیاز میں کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی نے ایسا لکھا، کہا کہ 5000 کے قریب اونٹ میلاد النبی کی نیاز کے لیے ذبح کیے جاتے تھے، اس میں 11000 بکرے ذبح ہوتے تھے، پھر ان کا لنگر تیار ہوتا تھا اور پھر وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کا معاملہ۔ تو جس کا زمانہ جس طرح جس نے پایا اس نے اس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا۔ اب اس تعلق سے دیکھیں حاجی امداد اللہ، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں میں ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کرتا، اور اس میں پھر اختتام پہ تبرک کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو 1 سال تنگی کا دور تھا، تبرک کا انتظام کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، بس گھر میں کچھ چنے رکھے ہوئے تھے، میں نے چنے کو ہی بنوا دیا، اور پھر محفل سجی اور اختتام پہ چنے تقسیم کر دیے گئے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس تھا کہ اس سال میرے پاس کچھ رقم زیادہ نہیں تھی کہ میں میلاد النبی کے موقع پر تبرک کا اہتمام کرتا، تو میں اس پر بڑا افسوس کرنے لگا، اور افسوس کرتے ہوئے میں سو گیا، تو خواب میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے تھے جو میلاد النبی میں تقسیم کیے گئے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں امداد اللہ پریشان نہ ہو، ہم نے تمہاری میلاد بھی قبول کر لی، تمہارے چنے کو بھی قبول کر لیا۔ یہ میلاد النبی میں صرف چنے تقسیم کیا، جس نے لائٹنگیں لگائی، جس نے گھر سجایا، جس نے جھنڈے لگائے، جس نے جلوس کا اہتمام کیا، پھر اس کے لیے اللہ کس طرح انعام و کرام عطا فرمائے، اور حضور کی کس طرح رحمت اس پر ہو۔ اس تعلق سے ایک واقعہ بھی گزرا، میلاد کی بہاریں یہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ ایک شخص جس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو بلایا اور کچھ اسے رقم دیا، درہم دیا، اور کہا کہ اسے وصیت کر دیا اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو، اور اتنا فلاں کو، اور اتنا تم رکھ لینا۔ تو جس طرح والد نے بتایا تھا جس کو دینے کے لیے اتنا دے دیا، جتنا رکھنے کے لیے کہا تھا رکھ لیا، کچھ اس میں سے بچ گئے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ یہ جو بچے ہوئے درہم کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، جتنا مجھے رکھنے کے لیے کہا تھا میں نے رکھ لیا، اور جتنا دینے کے لیے کہا تھا دے دیا، یہ بچ گیا، اس کا کیا کرنا؟ تو وہ سوچتا رہا۔ پھر جب رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے، جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے، تو اسے جنت میں جانے کا حکم ہوا،
اب یہ جنت میں داخل ہوا تو جنت میں بڑے ہی خوبصورت محلات تھے، ان میں سے ایک محل پوری جنت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ تو اس نے سوچا اتنا جنت میں نے دیکھ لیے تو اس محل کو بھی دیکھوں، یہ تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتا۔ تو جیسے ہی میں اندر جانے لگا، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے فرشتوں نے روک دیا، کہا تم اس میں نہیں جا سکتے۔ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا، ایسے سنیں۔ فرشتوں نے کہا تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ محل صرف ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ ان کے لیے تیار کیا گیا۔ اور پھر ایک دوسرے فرشتے نے کہا اس کے والد بھی اندر ہے، کیونکہ وہ ہر سال میلاد النبی مناتے ہیں تو انہیں بھی موقع ملا، اسے اندر جانے دے، اپنے والد سے ملاقات کرے۔ تو وہ پھر اندر گیا تو دیکھا کہ بڑا ہی خوبصورت محل ہے اور کافی لوگ وہاں موجود ہیں۔ ایک نورانی تخت پر ایک بڑے ہی نورانی چہرے والے موجود ہیں جن کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور اس نور سے اطراف کا علاقہ روشن ہے، چہرہ دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے، نگاہ نہ ہٹے، اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ کبھی نگاہ نے نہیں دیکھا۔ تو اسی مجمع میں اس کو والد اپنے نظر آئے تو انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا، تو کہا کہ اس نے پہلے سوال یہ کیا کہ یہ کون ہے، بڑا ہی حسین و جمیل چہرہ ہے، کتنا نورانی ہے، تو یہ کون ہے؟ کہا انہیں نہیں پہچانتے، یہی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہا کہ دیکھو اب تمہیں یہ خواب جو دکھایا گیا ہے، یہ خواب جو تم دیکھ رہے ہو، تمہیں اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو درہم بچے ہوئے ہیں اس کا تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی جو درہم بچے ہیں اسے میلاد مصطفیٰ پر خرچ کر دو تاکہ مرنے کے بعد قدمِ مصطفیٰ میں تمہیں جگہ مل جائے۔ یہ ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام ہمارے جو اس موقع پر رسمیں ہیں، وہ چاہے جھنڈے لگانا ہو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے اور خصائص الکبریٰ میں ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت میری نگاہوں سے حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا عالماً بالمشرق، عالماً بالمغرب، عالماً علی جہت الکعبہ، 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر۔ حضور کی ولادت کی خوشی میں فرشتوں نے، حضرت جبریل نے 3 جھنڈے نصب کیے۔ تو آج بھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جو اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں یہ فرشتوں کا طریقہ، اور لائٹنگ لگانا، گھر سجانا۔ بس آخری بات بولی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور اسی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نانی نے بھی روایت کیا، حضرت شفا نے، وہ کہتی ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی۔ کہتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے دیکھا کہ آسمان میں روشنی چھا گئی اور اس طرح کی چاروں طرف نور چھا گیا اور ستارے زمین کے قریب آنے لگے اور اس طرح کے ساری زمین روشن ہو گئی اور نور ہی نور نظر آنے لگا۔ تو بس اس بات سے اندازہ ہے کہ حضرت شفا کہتی ہے کہ حضور کی ولادت کے وقت روشنی کر دی گئی، ستاروں کی روشنی بڑھ گئی، سورج اور چاند کی روشنی میں اضافہ کر دیا۔ تو ولادت مصطفیٰ کے وقت اپنے گھروں کو سجانا اور روشنی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ تو آج بھی جو اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کے وقت میں روشنائی کی، اور آج اہل اسلام حضور کی ولادت کے وقت روشنی کرتے ہیں۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی فرشتے ہی فرشتے نظر آتے تھے۔ کچھ جنتی حوریں میرے سامنے موجود تھی، ان میں سے کچھ ایک حور میرے قریب آئی اور کہا، پھر مجھے ایک پیالہ دیا گیا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔
مجھ سے کہا گیا پیجئے، میں نے پیا، پھر کہا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، پھر ایک جنتی حور قریب آئی، میرے شکم پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہا اخرج باذن اللہ تعالی، پھر اس نے اعلان کیا خبردار ہو جاؤ، آسمان تک ندا کر دو کہ آمد مصطفیٰ کا وقت ہے۔ بس ندا کر دی گئی، جہاں تک نگاہ جاتی فرشتے ادب کے ساتھ تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جیسے ہی حضور علیہ افضل الصلوات کی ولادت باسعادت ہوئی، ہر فرشتوں کی زبان پہ تھا مرحبا یا سید المرسلین، مرحبا یا خاتم النبیین، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی ولادت سے میرے گھر مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا، اور میرے جسم سے ایک نور نکلا جو دنیا کے چاروں طرف چھا گیا۔ اضاءت لہ قصور الشام، اس نور کی وجہ سے ہم نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اتنا نور تھا کہ حضور کی ولادت کے وقت، اس لیے روشنائی کرنا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، حضور کی ولادت کے فرشتوں کا جلوس موجود تھا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب خوشی اور منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔